بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات ان احادیث کی چل رہی تھی جو پورے دین کا خلاصہ ہے۔ 4 حدیثوں پہ ہم گفتگو کر چکے ہیں۔ آخری حدیث حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے بخاری شریف میں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحلال بین والحرام بین، حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، وبینہما مشتبہات، اور حلال و حرام کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں۔ حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، اور حلال و حرام کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں۔ فمن اتقى الشبہات فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، جو آدمی شبہات سے اپنے آپ کو بچا لے تو اس نے اپنے دین کی بھی حفاظت کر لی اور اپنی عزت کی بھی حفاظت کر لی۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ من یرعى حول الحمى یوشک ان یقع فیہ، کہ دیکھو پہلے زمانے میں بادشاہوں کی چراگاہیں ہوا کرتی تھی، تو فرمایا کہ جو ان چراگاہوں کے گرد اپنے جانور چراتا ہے تو خطرہ ہے کہ ایک دن وہ جانور چراگاہ میں چلے جائیں گے اور وہ ضبط کر لیے جائیں گے۔ تو اس لیے عقل مند آدمی وہ ہے کہ جو ان چراگاہوں سے دور اپنے جانور چراتا۔ تو اسی طرح عقل مندی یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو شبہات سے بچائے، اور جو واضح حلال ہے اس کو اختیار کرے، جو واضح حرام ہے اس سے بچے، اور جہاں شبہات ہے اس سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے۔ یہ اس حدیث کا مختصر مفہوم ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا حلال ہونا واضح ہے، تو جب حلال ہونا واضح ہے تو اس میں بلا وجہ شبہے میں پڑنا بھی نہیں چاہیے۔ یہ وسوسہ ہے، یعنی حلال ہونا واضح ہے پھر بھی آپ بچ رہے ہیں تو اس بچنے کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ شریعت نے اس کی حوصلہ شکنی کی ہے کہ اب بچنے کی ضرورت نہیں ہے، حلال ہونا واضح ہے۔ مثال کے طور پر گندم کی روٹی لے کر آئے آپ ہوٹل سے، تو بھائی اس روٹی کے اندر کیا بات ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کو یہاں شبہ پیدا ہو؟ بھائی آٹا، گندم کا آٹا ہے، اس کی روٹی بنائی ہے اس نے، اور وہ روٹی بنا کے بیچ رہا ہے آپ کو، تو اس میں شبہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ بے تکلف کھائیں۔ ایسے موقع پر کوئی یہ احتیاط کرے اور یہ سوچے کہ پتہ نہیں اس نے ہاتھ دھویا ہوگا یا نہیں دھویا ہوگا، اور بغیر ہاتھ دھوئے آٹا گوندنا شروع کر دیا، اب وہ ہاتھ نہ جانے کہاں کہاں گیا ہوگا، تو میں تو یہ روٹی بھی نہیں کھاؤں گا۔ تو ایسی صورت شریعت نے آپ کو اس کا مکلف نہیں بنایا ہے، آپ اس میں اگر پڑ جائیں گے تو آپ کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گی۔ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حضرت عائشہ نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کچھ لوگ ہیں جو نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے ہیں، وہ ہمارے یہاں گوشت کا ہدیہ بھیجتے ہیں، ہدیہ گوشت ہدیے میں بھیجتے ہیں، تو ہم وہ گوشت کھا لیں؟ پتہ نہیں انہوں نے اللہ کا نام لے کے جانور ذبح کیا ہے یا نہیں کیا۔ تو جناب نبی یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ہی اللہ کا نام لے لو اور کھا لو۔ مطلب یہ ہے کہ بھائی جب مسلمان ہیں تو پھر بلا وجہ یہ شبہ میں پڑھنا کہ پتہ نہیں بسم اللہ پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، تو اس شبہ میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ فرمایا کہ زیادہ ہی شک ہو رہا ہے نا، خود بسم اللہ پڑھ کے کھا لو۔ مقصد یہ کہ یہاں پر حلال ہونا واضح ہے، لہذا شبہ میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں آپ کسی غیر مسلم ملک میں ہیں اور وہاں پر جب تک آپ کو یقینی طور پہ پتہ نہ ہو کہ یہ جانور حلال طریقے سے ذبح کیا گیا ہے، اس وقت تک آپ کے لیے کھانا جائز نہیں ہے۔ یعنی ہم مسلمان ملک میں رہتے ہیں تو یہاں پہ مسلمانوں کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے کہ بھائی جب انہوں نے مرغی ذبح کی ہوگی تو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا ہوگا، اور ہر مسلمان پڑھتا ہے، تو یہاں بلا وجہ شبہ میں شک میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ البتہ غیر مسلم ملک میں آپ ہیں تو ظاہر ہے وہاں عام طور پہ اس کا اہتمام نہیں ہوتا کہ شرعی طریقے کے مطابق جانور کو ذبح کیا جائے، تو اس لیے وہاں پہ بچنا چاہیے، بچنا ضروری ہے، الا یہ کہ آپ کے پاس اس بات کا ایویڈنس ہو
کہ اس کو حلال طریقے سے ذبح کیا گیا. تو جو چیز بالکل واضح حلال ہے وہ آپ استعمال کیجئے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. بلا وجہ شبے میں اور وسوسے میں نہ پڑیے. ایک بزرگ کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کے مرید نے کہا ان سے کہ بھائی دھوبی جو آپ کا کپڑا دھوتا ہے نا، آپ جس دھوبی سے کپڑا دھلواتے ہیں، میں اس دھوبی گھاٹ پہ گیا تھا تو اس کے پاس تو سارے چھوٹے چھوٹے ہوز ہیں. یعنی آپ نے پتہ نہیں، اب تو مشینوں کا زمانہ ہے نا، پہلے اگر آپ نے دیکھا ہو تو دھوبی کے ہوز ہوتے تھے چھوٹے چھوٹے، ایک سے نکالتا تھا دوسرے میں ڈالتا تھا، دوسرے سے تیسرے میں ڈالتا تھا. تو کہا کہ یہ تو سارے چھوٹے چھوٹے ہوز ہیں، اب اس میں ناپاک کپڑا بھی ہوگا پاک کپڑا بھی ہوگا، تو آپ کے تو پتہ نہیں کپڑے بھی پاک ہیں یا نہیں. انہوں نے کہا اچھا چلو دھوبی کے پاس چلتے ہیں. تو وہ گئے، دیکھا دھوبی باقی سارے چھوٹے چھوٹے ہوز تھے. اس سے پوچھا کہ بھائی تمہارا کوئی ہوز بڑا بھی ہے؟ اس نے کہا ہاں یہ دیکھیے یہ بڑا ہوز ہے. کہا کہ بس میرے کپڑے وہیں دھلتے ہوں گے، میرے کپڑے اسی بڑے ہوز میں دھلتے ہوں گے. یعنی مقصد یہ ہے کہ بھائی اب میں اس شک میں کیسے، اس سے تو پھر کبھی کپڑا پاکی نہیں ہوگا. آپ اس شبے میں پڑ گئے کہ پتہ نہیں اس ہوز میں دھویا اس میں دھویا. بھائی وہ جب 3 ہوزوں سے نکال کے وہ کپڑا آگے ڈال رہا ہے تو بس ہو گیا پاک. اب اس وسوسے میں پڑ جاؤ کہ پتہ نہیں پاک ہوا نہیں ہوا، تو پھر تو زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گا. تو جہاں پہ واضح طور پہ کوئی چیز حلال ہے تو اس کے حلال ہونے کا حکم ہے، اور اس میں شبہ میں پڑنا یہ اپنے آپ کو وسوسے میں ڈالنا ہے. آپ یہ وضو کر رہے ہیں نا یہاں سے، اب اس میں بھی تو شبہ ہو سکتا ہے کہ جس یہ ٹنکی ہے جس سے پانی آ رہا ہے، پتہ نہیں اس میں کوئی چیز گر نہ گئی ہو. گھر سے وضو کر کے آ رہا ہے، وہاں یہ شبہ پیدا ہو گیا کہ پتہ نہیں اس کے اندر کوئی چیز گر نہ گئی ہو، میں وضو کر رہا ہوں. تو آج ہی میں نے تصویر دیکھی کہ کون سے ہب سے پانی آتا ہے، وہاں پہ ہب سے جو نہر ہے اس میں سے خنزیر وہ مرا ہوا نکالا جا رہا ہے کسی کرین کی مدد سے. خنزیر مرا ہوا ہے، ہماری طرف گدھے مرتے ہیں، ادھر جو وہ خنزیر مرتے ہیں. اب آپ کہیں کہ جی وہ تو پتہ نہیں گدھا مرا تھا اور خنزیر مرا تھا، وہ جو پانی آیا تو پتہ نہیں وضو ہوا نہیں ہوا. تو بھائی بات یہ کہ اتنا پانی بہہ رہا ہے کہ وہ خنزیر اگر اس میں گر بھی گیا تو وہ پانی جو ہے وہ اس سے ناپاک نہیں ہوتا. لیکن اگر وسوسے میں آ جائیں تو پھر تو آپ کے لیے ممکن ہی نہیں ہے. اپنے ہاتھ سے کنواں کھودو، اپنے ہاتھ سے پانی نکالو، تو پھر جا کے آپ پاک ہوں گے. اس کے بغیر تو پاکی کا کوئی راستہ نہیں ہے. اور بلکہ اس میں بھی یہ شبہ ہے کہ جو کنویں میں پانی جمع ہو رہا ہے وہ کہاں سے آ رہا ہے. تو اتنے وسوسوں میں اتنے شبہات میں پڑنے کی ضرورت نہیں. جہاں حلال واضح ہے وہاں پہ آپ اس کو بے تکلف استعمال کیجیے. جس کی حرمت واضح ہے اس سے بچیے، اس سے بچنا ضروری ہے. جس چیز کا حرام ہونا واضح ہے اس سے بچنا ضروری ہے. کوئی شراب ہے، حرام ہونا واضح ہے تو آدمی بچے اس سے. سود ہے، اس کا حرام ہونا واضح ہے کہ بھائی سود اس کو کہتے ہیں کہ آپ کسی کو قرض دیں 100 روپے اور یہ طے کر لیں کہ جب تم مجھے واپس کرو گے تو 110 روپے دو گے. کسی کو 100 روپے قرض دیے اور قرض دیتے وقت یہ طے کر لیا کہ جب تم مجھے واپس کرو گے 110 روپے دو گے. تو یہ اسی کو سود کہا جاتا ہے. اسی کو قرآن کریم میں ربا کے لفظ سے تعبیر فرمایا ہے، ربا فرمایا ہے جگہ جگہ. اللہ اس کے رسول سے اعلان جنگ فرمایا ہے. تو یہ سود ہے، اس سے بچنا ضروری ہے. عام طور پہ ہمارے ہاں کاروبار کے نام پہ بھی جو پیسے لیے دیے جاتے ہیں وہ سودی کا معاملہ ہوتا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. یعنی بہت سارے لوگ دیکھیں، صرف دکان ہونا کافی نہیں ہے کسی کو پیسے دینے کے لیے. ایک مجھ سے پتہ نہیں کتنے لوگ مسائل پوچھتے ہیں کہ جی فلاں صاحب ہے ان کے کپڑے کی دکان ہے، میں نے ان کو 1,00,000 روپے دیے ہیں اور مہینے کے وہ مجھے 2,000 روپے دیتے ہیں، اور جب میں مانگوں گا میرا 1,00,000 مجھے مل جائے گا. صورت سمجھے کہ فلاں صاحب کی کپڑے کی دکان ہے، میں نے انہیں 1,00,000 روپے دیے ہیں، ہر مہینے وہ مجھے 2,000 دیتے ہیں، اور جب میں مانگوں گا میرا 1,00,000 مجھے واپس مل جائے گا. تو یہ سود نہیں تو کیا ہے؟ کپڑے کی دکان ہونے سے یہ مطلب تھوڑی ہے کہ اب یہ سود نہیں رہا.
آپ کا دیکھیں، آپ کا جو یہ 100 روپے، آپ نے 1 لاکھ روپے جو دیے، یہ گارنٹیڈ ہے کہ جب آپ مانگیں گے آپ کو 1 لاکھ روپے ملے گا. دکان اگر جل گئی تو بھی آپ سر پہ کھڑے ہوں گے کہ میرے 1 لاکھ روپے دو. تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ یہ قرضہ ہے، اور قرض کے اوپر ہر مہینے 2,000 روپے آپ سود کی شکل میں کھا رہے ہیں، اور نہ جانے کتنے لوگ اس میں مبتلا ہے. سری حرام ہے. اگر آپ کو کرنا ہے تو آپ اس کی کاروبار میں پارٹنرشپ کریں. آپ اس سے یہ کہیں کہ بھائی تمہارے دکان میں فرض کرو کہ 10 لاکھ کا مال ہے، تمہاری دکان میں 10 لاکھ کا مال ہے، 1 لاکھ روپے میرے بھی لگا دو. اب میں تمہارے ساتھ اس کپڑے کے اندر اس کاروبار میں تمہارا پارٹنر ہوں. 9 لاکھ تمہارے، 1 لاکھ میرا ہے، تو 90% تمہارا ہے، اس کے اندر 10% میرا ہے. جو نفع آئے گا مثال کے طور پہ ہم 50-50% کے تناسب سے تقسیم کر لیں کہ 50% نفع میرا ہوگا، 50% نفع تمہارا ہوگا. یہ 20% میرا ہوگا، 80% تمہارا ہوگا. اس جو حاصل ہونے والا نفع ہے اس کی کوئی خاص پرسنٹیج طے کریں. یہ نہیں کہ جو آپ نے رقم دی ہے اس کی پرسنٹیج طے کر لیں. یعنی ایک یہ ہے کہ 1 لاکھ روپے، 1 لاکھ روپے پر 2 لاکھ دو گے، یعنی سال کے 24,000 روپے، 24% تم دو گے. یہ سود ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھو تمہارا کاروبار ہے، میں نے بھی اس پہ پیسے لگائے ہیں، اس سے جو نفع کماؤ گے مہینے میں، 6 مہینے میں، سال میں، جب ہم حساب کریں گے تو وہ نفع ہمارے درمیان 80 اور 20 کے تناسب سے تقسیم ہوگا، 70 اور 30 کے تناسب سے تقسیم ہوگا. ہو سکتا ہے کہ وہ نفع مہینے کا 1,000 بنے، ہو سکتا ہے 1,500 بنے، ہو سکتا ہے 2,500 بنے، ہو سکتا ہے کہ نفع کیا آپ کے پیسے جو ہیں وہ بھی چلے جائیں. جب آدمی ان ساری چیزوں کے لیے تیار ہو تو پھر جا کے نفع حلال ہوتا ہے. ایسے نہیں نفع حلال ہو جاتا کہ آپ نے کسی کو بس پیسے دے دیے اور ہر مہینے کے 2,000 روپے آپ کے پاس آ رہے ہیں. تو یہ سود ہے. اب یہ صریح حرام ہے تو اس سے بچنا ضروری ہے. شراب ہے، بالکل ناجائز ہے، حرام ہے، اس سے بچنا ضروری ہے. جھٹکے سے کسی جانور کو مارا، یعنی ذبح نہیں کیا بلکہ اس کی گردن موڑ دی، مر گیا وہ، قرآن کریم نے اس سے منع فرمایا ہے سورہ مائدہ میں صاف صاف طور پر. تو وہ کھانا حرام ہے. تو جن چیزوں کا حلال ہونا واضح ہے ان کو بے تکلف استعمال کیجیے، اس میں بلا وجہ وسوسے میں اور شبہے میں نہ پڑیے. اور جن چیزوں کا حرام ہونا واضح ہے تو اس سے انسان اپنے آپ کو بچائے، کیونکہ حرام کا ایک لقمہ بھی اگر آپ کے پیٹ میں جاتا ہے تو پھر آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے مشکات شریف میں، فرمائے کہ دیکھو اگر تم نے 10 درہم کا کپڑا خریدا اور اس میں 1 درہم حرام کا تھا تو جب تک تمہارے جسم پہ کپڑا ہے تمہاری نماز قبول نہیں. یہ حضور کا ارشاد نقل کر رہے ہیں کہ اگر 10 درہم کا کپڑا تم نے لیا، اس میں 1 درہم حرام کا تھا، تو جب تک تمہارے جسم پہ وہ کپڑا ہے تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوتی. حدیث سے فرمائے کہ ربا اشعث اغبرا، ایک آدمی پراگندہ بال ہے، پراگندہ حال ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا ہے، ہاتھ اٹھا اٹھا کے مانگتا ہے، عام آدمی کو بھی اس کو دیکھ کر اس پہ رحم آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں فرماتے. فرمائے کہ مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام غذی بالحرام، کہ جو اس کا کھانا ہے وہ حرام کا ہے، جو پہننا ہے وہ حرام کا ہے، اس کی جسم کی پرورش حرام سے ہوئی ہے. تو فرمائے کہ ایسا آدمی جتنے بھی بکھرے ہوئے بال ہوں، پراگندہ حال ہو، ایسے شخص کی دعا بارگاہ الہی میں قبول نہیں ہوتی. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے فرمایا کہ یا رسول اللہ مجھے دعا کی قبولیت کا نسخہ بتا دیجئے کہ اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا لیں. تو آپ نے کیا نسخہ فرمایا؟ فرمایا کہ اطب مطعمک، اپنا کھانا پاکیزہ کر لو، اپنا کھانا پاکیزہ کر لو کہ تمہارے منہ میں کوئی حرام لقمہ نہ جائے تو تم مستجاب الدعوات بن جاؤ گے. حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ جب سے میں نے حضور سے یہ سنا ہے مجھے یہ یقین ہے کہ میں نے کوئی مشتبہ لقمہ بھی اپنے منہ میں نہیں ڈالا. اور اس کا نتیجہ یہ تھا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص کی دعائیں جو ہے وہ قبول ہوتی تھی. لوگ اسے ڈرتے تھے اور وہ دھمکیاں دیتے تھے کہ اچھا کروں دعا، تو ان کی دعا یعنی جو مانگتے تھے اللہ پورا فرماتے تھے، آنکھوں سے نظر آتا تھا. تو اس لیے کیونکہ اپنا کھانا انہوں نے
حلال رکھا تھا اور اپنے آپ کو مشتبہ چیزوں سے بچایا تھا. تو بھائی آج تک کی آج جتنی ہم نے گفتگو کی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جس چیز کا حلال ہونا واضح ہے آپ اس کو استعمال کیجئے، اس میں شک و شبہ میں نہ پڑیے، وسوسے میں نہیں پڑیے، ورنہ زندگی گزارنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا. اور جن چیزوں کا حرام ہونا واضح ہے ان سے اپنے آپ کو بچائیے، کیونکہ اگر اس سے اپنے آپ کو نہیں بچائیں گے تو جہاں گناہ ہوگا حرام کھانے کا وہاں پر آپ کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. لا اله الا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين برحمتك يا